بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں. اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے ساؤتھ افریقہ میں, اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا, بڑی تباہی آئی تھی. تو یہ آفت سماوی یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے. بڑی بڑی مقدار میں تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں, لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں. تو پہلی شکل جو ہے دکھ کی, جیسا کہ میں نے عرض کیا, وہ ناگہانی دکھ. کوئی آفت عرضی, کوئی آفت سماوی, خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی, اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر سکیں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے, what cannot be cured must be endured. جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی. بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں, ڈائبٹیز ہو گئی ہے, شوگر کا مرض ہو گیا, ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں, اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے, ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا. تو what cannot be cured must be endured. لہذا ان آفت سماوی ورزی, چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح پر, اس کا تو علاج ایک ہی ہے. عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح, رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک, یہ علاج ہے, اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کرنا. گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات, عرضی و سماوی آفات, ناگہانی آفات, ناگہانی مصیبتیں, ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کر دے, اس کو جھیلنا آسان بنا دے, ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں, ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں, ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے, ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے, بلکہ برداشت ہو, جھیلنا ہو, تحمل ہو. ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے. میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے, اللہ بہت متحمل ہے. وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی, ذرا سا رحیم بھی ہے. نہیں, وہ بہت رحیم ہے, بہت متحمل ہے, بہت حلیم ہے. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے, ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے, سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے, انسان کے احساسات ایک خاص طرف پر ڈھل جائیں, تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب. جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے, یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے. نہیں, یہ تو سمیع و بصیر, علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ ہے. لہذا یہ من جانب اللہ ہے, اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر, اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے, تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا. فوری طور پر تو تکلیف ہے, مجھے اچھی نہیں لگ رہی, ناگوار ہے, لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا. جیسے بچہ بیمار ہے, ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی, کڑوی دوا ہے, وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا سوٹ ہو رہا ہے. یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے یہاں ٹیکا لگوایا ہے, وہ تو چیخ رہا ہے, رو رہا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے, کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ میرے خیر کے لیے, میرے بھلے کے لیے. اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی, وہ سہار لے گا اس کو, وہ برداشت